اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد باب وجوب امرہ اہلہ واولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعۃ اللہ تعالی ونہیہم عن المخالفۃ وتعذیبہم ومنعہم من ارتکاب منہ عنہ، اپنے گھر والوں اور باعقل اولاد یعنی باشعور اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے روکنا واجب ہے، اور ممنوع کاموں کے ارتکاب کی حالت میں ان کی تعذیب کرنا یعنی سزا دینا اور مخالفت سے ان کو منع کرنا ضروری ہے۔ اور لمبا یہ عنوان ہے اس باب کا، لیکن اس میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں یا وہ سب رشتے اور تعلق آ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرنا، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل رہے ہیں تو ان کو روکنا، بلکہ ضرورت پڑنے پر سزا دینا جو ہے، وہ بھی جو سربراہ ہے گھر کا یا ادارے کا یا جو بھی بڑا ہے اس پر یہ واجب ہے۔ تو قال اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ ظاہر ہے خود نماز پڑھیں گے، جمے رہیں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں گے، اور گھر والے جو ہیں آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو تبھی آپ کا وہ حکم مانیں گے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے کہ، اور حکم کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ آج کل ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، یہ شیطان نے ڈال دی ہے، تو ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور بڑے ہو گئے ہیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں۔ نہیں، یہاں عنوان میں آپ کو اپنی جو باشعور اولاد ہے، یہ نہیں کہ 1 2 سال 3 سال کے جو بچے ہیں ان کو نماز کا حکم دینا، وہ بھی آگے آئے گا کہ اس عمر میں حکم دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی گھر کے سربراہ ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ یہ نہ تم تو باقاعدہ سے پڑھ نہیں رہے ہو، خود تو فجر کے لیے اٹھ نہیں رہے ہو، تو بچوں کو کس منہ سے کہو گے کہ اٹھو اور نماز پڑھو؟ اور نماز پڑھنی اچھی چیز ہے۔ اور یہ نماز کے بعد اب دیکھیے گھر والوں کی ہی خیر خواہی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں جو آیت نازل فرمائی ہے اس کے الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہ ہر ایمان والا جو گھر کا سربراہ ہے، جو بڑا ہے، اس پر یہ فرض لاگو ہو گیا
کہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے بلکہ اپنے جو گھر والے ہیں اور اہلیکم، گھر والوں میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ اپنی بیوی بچے تو ہوتے ہیں، ان کے علاوہ آپ دیکھیے وہ تمام لوگ جو انسان کے زیر کفالت ہوتے ہیں یا جن کی ذمہ داری اس پر لاگو ہوتی ہے اور وہ اس کے انڈر ہوتے ہیں، ان سب کو کہنا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی۔ اب دیکھیے بعض اوقات ماں باپ بھی نماز سے لاپرواہ ہوتے ہیں، تو اپنے ہر طرح کے جو اہل و عیال، دیکھیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان سب اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خود تو جنت میں چلے جائیں اور گھر والے جو ہیں وہ آگ میں جانے والے کام چونکہ کرتے رہے تھے، اس لیے وہ اللہ نہ کرے کہ آگ میں جانے کے مستحق ہو جائیں۔ تو اس ضمن میں ہمیں کوئی فار گرانٹیڈ لینے والی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہم سوچتے ہیں تو یہ تو پھر وہ یہودیوں والی بات ہو گئی کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہاں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر چھوئے بھی گئی تو الا ایام معدودہ، تو چند دنوں کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریں جہنم کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، وہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی کو چھو جائے تو اس کا کیا حال ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ بات بتا دی کہ خود بھی بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم کی آگ میں جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن ڈال کے بعد اگر نکالنا بھی جائے تو وہ پوری، آپ کو پتہ ہے روایت ہے کہ کس طرح سے ساری سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، جنت کی نہروں کو پانی ڈالا جائے گا، اور پھر جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے ماتھے پر ایک نشان لگا ہوگا جس سے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جہنم سے ہو کے آیا ہوا ہے۔ چلیے جی، اس ضمن میں سب سے پہلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 300 کہ اب کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی اس ضمن میں تربیت کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکیں، یا اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے بچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کس نے؟ حضرت حسن کون تھے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک کھجور صدقہ کی کھجوروں میں سے لے لی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب ظاہر ہے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر طرح کا مال آتا تھا، تو یہ کھجوریں بھی آئی ہوئی تھی بطور صدقہ، تو بچے کو کیا پتا کہ یہ ہماری ہیں کسی اور کی ہیں یا مجھے کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ بچے نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اب یہ بچہ چھوٹا سا ہے، اب یہاں پر عمر کا تو تعین نہیں کیا گیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تو شادی بھی مدینہ جا کے ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد، تو ظاہر ہے یہ بچے
بہت چھوٹے تھے، فرض کریے 4-5 سال کے، یہ 6-7 سال کے، تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اور اس کو والدین بتانا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں کہ جیسے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، تو ان کے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کو ہم صدقات واجبہ میں ہم شمار کرتے ہیں کہ جو واجب ہیں ہر ایک کے اوپر، اور یعنی مسلمان جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ، یعنی ویسے ہی بطور صدقہ۔ اب صدقے کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں پہلے بتا دیا گیا ہوا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، کوئی سی یہ بری چیز نہیں ہوتی عام لوگوں کے لیے کہ ہم کہیں کہ ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں لیتے۔ ہاں، یعنی صدق دل سے جو اللہ کی راہ میں جو بھی چیز دی گئی ہو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پہلے سے نیت کر لی ہوئی ہے کہ یہ جو چیز میں بطور صدقہ نکال رہی ہوں کوئی کھانے پینے کی ہے مثلاً، تو اس میں سب شامل ہو سکتے ہیں، گھر والے بھی، غریب بھی، نوکر چاکر جو بھی ہیں۔ اور اگر آپ نے یہی نیت کر لی کہ نہیں، میں نے صرف یہ جو چیز ہے یہ میں کھانا بنا رہی ہوں صرف غریبوں کے لیے ہے، ان کی نیت سے بنایا ہے، ہم تو روز کھاتے ہی رہتے ہیں، تو پھر آپ وہ سارے کا سارا انہی کو دے دیتے ہیں، پھر اس میں سے آپ خود نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عام لوگوں کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل اور اولاد ہیں ان کے لیے یہ زکوٰۃ جو کہ جس کو کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ صدقہ واجبہ ہے، کہ واجب ہے، فرض ہے وہ، یا صدقہ نافلہ کوئی بھی کسی قسم کا جو نکالا جائے۔ اور یہ بھی جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ جو ہے آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی آپ چیز دیتے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کی ہو یا استعمال کی ہو یا بکرا جیسے ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو دونوں کا جو فرق ہے وہ بتا دیا۔ تو میں نے عام انسان تو وہ اس میں سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو مال کی میل کہا گیا ہے، یعنی آپ اس کی میل نکال دیتے ہیں، تاکہ زکوٰۃ کا لفظی مطلب یہ پاک کرنا، آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کو میل نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بات یہاں پر یہ ہے، میں نے تو اسی کی ڈیٹیل کر دی شروع دوبارہ سے صدقے کی، کہ بچے نے اگر اس کھجور کو منہ میں ڈال دیا تو ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی بچے کی۔ تو کیا فرمایا؟ کخ کخ، ہاں لفظ کیا؟ ارمی بہا اما علمتا انا لا تاکل صدقتا، کہ ہائے جیسے کہتے ہیں نا، یہ تم نے کیا نکال دو منہ سے، چھی نکالو منہ سے۔ اب دیکھو بچہ کوئی بھی گندی چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، کوئی تو ہم اسی طرح سے آوازیں نکالتے کہ کیا ہے اس کے لفظی معنی کو نہیں، آواز نکالتے، اور عرب لوگ اس طرح کی آواز نکالتے کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، یعنی اس کو پہلے سے بتا دیا گیا ہوا تھا کہ صدقہ ہم نہیں کھاتے، تو تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کون سا تم نے اٹھائی کھجور منہ میں ڈال لی۔ تو اس لیے چونکہ ان کی شروع سے ہی تربیت ہے، تو ہم بھی بعض چیزوں کی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتے کہ نہیں یہ آپ نہیں کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، ہم نے یہ جو ہمارے سرونٹس ہیں ان کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یا دیکھو یہ باہر کو فقیر ہے، یہ اس کے لیے یہ پیسے ہیں، جو بچے فرض کریں آپ نے پیسے ہی نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی ابھی کوئی فقیر آئے گا یا کوئی سوالی آئے گا تو اس کو یہ دینے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ریگولر طور پر بھی کوئی آتا ہو تو بچہ اس میں سے پیسہ اٹھا کے لے جائے کہ میں اپنے کہ اماں کہیں ہیں یہ تو میں اس سے کوئی چیز لے آؤں۔
تو آپ ان کو فوراً روکتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ان میں سے آؤ میں تمہیں اور دے دیتی ہوں، یہ پیسے میں نے وہ جو بابا آتا ہے یا وہ اس کو دینے کے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تربیت دی جاتی تھی، اور ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن چیزوں سے روکنا ہے ان کو بچپن سے ہی ان کو بتایا جائے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب وہ ادارے یا وہ گھر جن میں بہت سی لوگوں کی امانتیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ جمع ہوتی ہیں، صدقہ جمع ہوتا ہے، جیسے فرض کریں میں بھی رمضان میں یا آگے پیچھے بھی اپنے مدرسے کے لیے یا کہیں کے لیے بھی آپ لوگوں سے کوئی پیسے جمع کرتی ہوں، تو وہ سارے جو ہماری اب ذمہ داری میری ہوتی ہے کہ میں اس کو متعلقہ ادارے تک پہنچاؤں، یہ نہیں کہ میرے گھر والے کہیں کہ چلو آیا ہوا یہ کھانا یا یہ جو میں خود ہی کھانا شروع کر دوں یا اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں۔ اور اسی حدیث کا دوسرے الفاظ میں بھی وہ روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، کہ ہمارے لیے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بچے کو انتہائی چھوٹی عمر میں حلال حرام کی جو تمیز ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ کھانی چاہیے یہ نہیں۔ جس طرح کہ آپ بچے کے ذہن میں یہ ڈالتے نہیں یہ چیز فلاں یہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے۔ اب تو اسکولوں کے اندر بھی بچہ جب ابھی مونٹیسوری میں پلے گروپ میں ہوتا ہے تو اس کو وہ تصویریں بنا کے دکھاتے ہیں کہ بھی یہ ہیلدی فوڈ ہے یہ ان ہیلدی ہے، تو بچہ بعض اوقات اگر کانشیس ہو جائے اس معاملے میں تو پوچھتے ہیں کہ ماما یہ میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں۔ تو اسی طرح دیکھیے وہ بچی ذہن میں آتی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ماں بیٹیوں کی گفتگو حضرت عمر نے گشت کے دوران سنی تھی کہ بچی ماں سے کہہ رہی کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، تو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ ہوں گے وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اور بعد میں اس نے کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے گا، تو ماں نے کہا تو کوئی بات ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا عمر یہاں پہ ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن بھی لی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ جو ماں بچیاں تھیں ان کے گھر کو نوک کیا، اور بچی پہ اتنا آپ کو اچھی لگی پیار آیا کہ حضرت عمر نے اس بچی کو جس کو شروع سے ہی یعنی تمیز تو اس کو دی گئی تھی، لیکن وہی بات ہے اگر والدین ہی تمیز دینے کے بعد برے بھلے کی وہ کام کریں کہ مجبوری ہے کہ دودھ تھوڑا ہے تو پانی ملائیں گے تو چند پیسے ہمیں مل جائیں گے، لیکن وہ ماں اگر ایسا کر رہی تو بچی کی چونکہ دیکھیے بچپن میں بچے بڑے پکے ہو جاتے ہیں اگر ان کو اچھے بری کی تمیز سکھا دی جائے، تو یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ذہن سازی تو بچوں کی ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتی ہے، کہ جو ماں کرتی ہے جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں جذبات احساسات وہ سب چیزیں بچہ لے کے دنیا میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر نے اس بچی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا اور اس کو اپنی بہو بنا لیا، اور پھر یہی وہ بچی تھی جس کی پوتی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کی بیگم بنی بعد میں۔ تو یہ رزق حلال اور بھلائی کی جو اندر اس بچی کے اندر جو خیر کی طلب تھی اور اس پر عمل کرنے کا جو ذوق تھا اس نے اس کو دنیا میں ہی یہ اجر عطا فرما دیا کہ دیکھیے آگے پیچھے کہاں اس قابل وہ بچی تھی کہ جس کو حضرت عمر کی بہو بنتی، اور پھر اس طرح سے تو دیکھیے یہ جو اچھی تربیت ہوتی ہے اس کا آغاز
بہت چھوٹی عمر سے ہی کر دینا چاہیے. ہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی بھی بچہ گندی چیز وہ زمین پہ گری ہوئی چھ 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 ایسا نہیں کرو، بری بات ہے، یہ نہیں کرنا ہے. تو اب اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت ابی حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسدی ربیبی رسول اللہ سے مروی ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عمر، نام کیا ہے؟ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، کہ یہ روایت جو ہے حضرت عمر سے. عمر کون ہے؟ حضرت ام سلمہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کے بیٹے تھے، ان کے پہلے شوہر سے، جن کا نام کیا تھا؟ ابو سلمہ. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا تو یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور رسول اللہ کے ربیب کے تشریف لائے. یہ چھوٹے سے بچے ہیں. ربیبہ یا ربیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کی یہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو تمہاری گودوں میں کھیلے، عام طور پہ ترجمہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ بچے جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب والدہ دوسرا نکاح کرتی ہیں تو ان کے جو دوسرے والد ہوتے ہیں، جن کو عام طور پر ستیلا باپ کہتے ہیں، ان کے پاس وہ آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو بچے آئے، یہ 4 بچے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا جب آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا، جب نکاح کا پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا تھا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ نے کہا تو میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی غیرت والی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرے بچے میرے ہی بچے ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو زوجہ محترمہ ہے، ان کے یہ بیٹے روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، ہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں چھوٹا بچہ تھا. فی حجر قال کنت غلاما فی حجر رسول اللہ، کہ میں چھوٹا لڑکا تھا. کہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، یعنی ان کے بالکل، یعنی لگتا ہے کہ بالکل یعنی جب یہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بالکل دودھ پیتے بچے تھے، اب چھوٹے سے بڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چکر لگاتا، یعنی کھانے کا جو پیالہ یا جو ڈش ہوتی ہے، یا عربوں کے ہاں تب بھی اور ابھی بھی یہی رواج ہے کہ سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں، اور سب کے ہاتھ جو ہوتے ہیں کھانے والوں کے ایک ہی ڈش یا ایک ہی بڑا پیالہ جو ہے اس کے اندر سب کے ہاتھ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ کھانا لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور ہمیں سکھایا کیا گیا ہے، اب یہی تو بات ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے جو اس ڈش کا حصہ آپ کے سامنے ہے وہ اپنا مقدر سمجھ کے وہ آپ ڈش میں سے نکال لیں یا اس میں سے کھا لیں. اس میں سے ادھر ادھر نہ پھلانگتے پھریں جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے اب دعوتوں میں، شادیوں میں، کہ چمچہ لے کے دوسرے لوگوں بھی انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں چمچہ آ جاتا ہے وہ اس کی پھر پوری ڈش میں تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی پسند کی بوٹیاں کہاں ہیں اور وہ نکال کے ڈال لے. تو یہ اسلامی آداب کے اور ویسے بھی جو دنیاوی ایٹیکیٹس ہیں ان کے بھی خلاف یہ بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں بھی پیالے میں میرا ہاتھ ہر طرف چکر لگاتا کبھی، یعنی یہاں وہاں، ہاں. تو کیونکہ کہتے ہیں کہ کھانے کے آداب سے واقف نہیں تھے. تو ایسا کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کا پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یعنی دیکھیے بچپن میں چھوٹے سے ہیں، یہ غلط طریقے سے کھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں صحیح طور پر کھانے کا طریقہ بتا دیا. سب سے پہلے کیا کہ اولاً
اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو، اور نمبر 2 اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ کہ دوسروں کے آگے سے مت اٹھاؤ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کا یہی طریقہ بن گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا، بتا دیا، تو عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اب یہی بات ہے کہ چھوٹے بچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ یہ بات ان کو سمجھا بتا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات سیکھی اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو یاد رکھا۔ تو اب یہی بات ہے کہ اس سے جو اسلامی آداب ہوتے ہیں ہم کھانے پینے کے بھی، اس سے بھی دیکھیے کھانے میں ایک تو اکٹھے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اب گھر میں بھی آج کل بھی اگر آپ ایک ڈش میں بھی نہیں کھاتے کم از کم ایک دسترخوان پر یا ایک ٹیبل پر تو ہمیں اکٹھے مل کے کھانا چاہیے۔ اب رواج ہی بن گیا کہ جو آتا ہے وہ خود ہی اپنا کھانا نکالا، ہر ایک کے آنے جانے کے ٹائمنگز ہی الگ ہیں، اور مائکرو ویو میں گرم کیا، جہاں جی چاہا بیٹھے کھائے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے دوسرے ہاتھ سے کھانا منہ میں جا رہا ہے، سامنے ٹی وی ہے، اور اسی طرح یہ ایک بن گیا سلسلہ۔ تو یہ اسلامی آداب جو ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھانا، بلکہ اسلامی آداب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف سے کھانا یا پہننا، اس کو بڑی اہمیت ہے۔ آپ کپڑا پہن رہے ہیں، آپ جوتا پہن رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ اگر آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں یا کوئی چیز روٹیٹ کر رہے ہیں کھانے کی، کوئی بھی، اس کو بھی رائٹ سائڈ سے شروع کریں، جو آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا وہاں سے شروع کریں، کسی محفل میں کسی بھی جگہ آپ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان سے اب ہمیں آج یہ سائنس بتا رہی ہے اور ریسرچز بتا رہی ہیں کہ اکٹھے کھانے سے کیا ہوتا ہے، سب کے ہاتھ جھوٹے جو ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہے جھوٹا، بعض مائیں اپنے بچوں کو بھی نہیں لیتی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سارے مل کے کھانے والے ہیں نا، ایک دوسرے کا لعاب جب اندر جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہاتھوں کو لگا ہوا، تو اس سے مختلف بیماریوں کے خلاف انسان کے اندر امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا سے جو ہمارا لوور طبقہ ہے، جو لوور انکم فیملیز ہیں، وہ لوگ عام طور پہ بچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ان کو جھوٹ میٹ کا کوئی وہ دھیان نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹا ہے یا کس کا ہے یا کیسا بھی ہے، وہ مل کے بھی کھا لیتے ہیں، جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی آداب میں شامل ہے۔ تو اس کا یہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ فائدہ پتہ چلے تو شاید آپ لوگ اس طرح شروع کر ہی لیں، ویسے کریں یا نہ کریں۔ ویسے تو ہم یہی کہتے ہیں یہ تو بہت ہی مینرز کے خلاف بات ہے، کوئی اس طرح سے کرے۔ تو دیکھیں اس زمانے میں لوگ کہاں بیمار ہوتے تھے، ہمیں ملتا ہے کہیں کہ صحابہ کرام بیمار ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں موقع پر فلاں تکلیف یا بیماری یا پیٹ خراب یا زکام یا اس طرح سے نہیں، کیوں؟ بلکہ وہ کسی حکمران نے کوئی کسی بھیجا تھا نا کسی طبیب کو بطور تحفہ کہ جا کے مدینہ میں جا کے جو لوگ بیمار ہیں ان کو علاج کرو، لیکن وہ بیچارہ کچھ عرصے کے بعد اپنا بستر بوریا سمیٹ کے واپس چلا گیا تھا اور جا کے اطلاع دی کہ یہاں تو بیماری کوئی نہیں ہوتا، میں علاج کس کا کروں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں برکات ہمارے دین کی، جس کو ہم کچھ چھوڑ چکے ہیں اور کچھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے ہم کھائیں تو ہمارا کھانا جو کہ سب سے اہم ہمارا ایک معمول ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اب حدیث نمبر 302 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر ایک تم میں سے حاکم ہے یا نگران ہے۔ لفظ کیا ہے؟ یہ بہت مشہور حدیث، سب کو آتی بھی ہے، اور اتنا حصہ ہی ہم سب کو آتا ہوتا ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی حاکم یا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بہت ہمیں ازبر ہے کہ جس طرح ایک جو بادشاہ ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے وہ اپنی پوری رعایا کا
ذمہ دار ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے کہ ان کی ہر طرح کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو ساری قوم ہے اس کی فلاح و بہبود جو ہے اس کے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے. یعنی یہ صرف یہی نہیں کہ کھانا پینا جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں، بلکہ ان کو نیکی کی طرف، بلائی کی طرف آنے والا ماحول بھی عطا کیا جائے. تو یہ ایک رائے جو ہے یہ حکمران ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، بڑا لازمی ہے اس کے اوپر یہ. اور اسی طرح جس طرح کہ ہر گھر والا جو ہے، تو گھر کا سربراہ جو ہے، کوئی والد ہے تو وہ اس کا کام صرف یہی نہیں کہ روٹی روزی لا کے دے، وہ سب سے اہم ہے، وہ کرنا ہی ہے، لیکن ان کو یہ جس طرح تمیز سکھانا، برے بھلے کا پتہ بتانا، ان کو وہ ساری بھلائی کی، خیر کی، اچھائی کی، نیکی کی باتیں بتانا، دین کے جو فرائض ہیں ان سے آگاہ کرنا، یہ بھی ہر گھر کا جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس طرح جو امام کا فرمایا کہ الامام رائن، کہ امام بھی نگران ہے. امام کا کیا مطلب؟ امام المسلمین، کہ تم میں سے پہلے تو ہے کہ کوئی ملک کا حاکم ہے، کوئی گھر کا حاکم ہے، تو گویا کہ وہ اس کی باقی سارے جو اس کے انڈر ہیں اس کے زیر نگرانی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. اس کے رعایا یا اس کے جو سبارڈینیٹ تھے یا جو اس کے انڈر تھے، ان کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے والدین سے بھی عام طور پہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی، تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ بدتمیز ہیں، یہ اس طرح کے ہیں. تو اس آدمی اب کہا کہ اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ گھر میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی، اس طرح کے کوئی ان کو طور طریقے تو نہیں ہیں کہ جو اسلام کے منافی ہوں، اسلام کے خلاف ہوں، تو گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا. اور عورت اب اسی طرح عورت جو ہے اس کا اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے. اب جب وہ اپنے والدین کے گھر میں تھی کہ جب وہ اپنے والدین کے گھر میں بھی تھی تو تب تو اس کے جو والد تھے، اس کے کفیل تھے، وہ ذمہ دار تھے. لیکن اب جب اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو شوہر اس کا اور اس کے بچوں کا نگران ہے، تو بیوی بھی جو ہے یہ ابھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب شوہر تو سارا وقت گھر میں موجود نہیں ہوتا، تو اس کے جو بچے ہیں، اس کے جو ملازم ہیں، اور تو یا اس کے زیر تربیت اس کے جو بھی لوگ ہیں، وہ یعنی زیر تربیت، زیر کفالت کہہ لیجئے، ان کی تربیت کی وہ اب ذمہ دار ہے. اسی طرح آگے اب یہ تھوڑی سی آپ کو نئی بات لگے گی کہ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے. بھی خادم کیسے اپنے آقا کے مال کا نگران بن گیا؟ کہ پہلے تو غلام ہوتے تھے اور اب اور خادم بھی ہوتے تھے، اور اب تو خادم ہی ہیں ہمارے ہاں، غلاموں کو تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو جو بھی گھر میں ملازم ہیں یا ملازمائیں ہیں، وہ بھی اپنے جو مالک ہے اس کے مال کا نگران ہے. جیسے عموماً ہم سب کو شکایت ہوتی ہے کہ کچن میں کام کرنے والی یا کار کرنے والا اگر کوئی وہ کوک ہے تو وہ خوب ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، وہ خشک راشن بھی اڑاتے ہیں، وہ پکا پکایا بھی پہلے اپنا ہی حق سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے اگر جو ہیرا پھیری کرتے ہیں تو وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آقا کے مال کی نگرانی نہیں کی، وہ تو سب سے بڑے خود ہی چور بن گئے. تو اس لیے کہا کہ خادم جو ہے اپنے آقا کے مال کا نگران ہے. اب صرف یہی نہیں کہ وہ چیزوں کا، اب اسی طرح سے اب دیکھیے کہ اس کو پرواہ نہیں. اب دیکھیے عموماً ہمارے ملازم جو ہیں، ہم خود بھی ویسے ہی ہیں، ویسے کیا کہنا کسی کو،
کہ نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، پائپ پہ وہ لگا ہوا، اور دیکھیے وہ گاڑیاں دھل رہی ہیں تو پانی چل رہا ہے، بیچ میں کوئی اور کام کرنے لگ پڑے، اتنی توفیق نہیں ہوتی نلکے کو بند کر دیں۔ اور خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ چیز تکلیف ہوتی ہے سردیوں میں، جب گیزر چل رہے ہوتے اور گرم پانی آپ کے نہانے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ جاتے تو آگے ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو صبح ہی برتن دھونے میں اور دیگر کاموں میں، کپڑے دھلنے والے منع بتھیرا کرتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کے دن سب نے نہانا ہوتا ہے کہ بھی گرم پانی نہ زیادہ کھولو، زیادہ استعمال نہ کرو ان کاموں کے لیے، یہ آج نہ کرو، کپڑے نہ دھو، یہ احتیاط سے کرو، نہ وہ نہیں کرنا۔ تو یہ بھی نگرانی کے خلاف ہے۔ گیس کا بھی اسی معاملے، چولہا ایک تیلی بچانے کے لیے ماچس کی مسلسل وہ جو شعلہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، وہ کھولا ہوا، پرواہی کوئی نہیں ہو، ایک بجائے 4 چولہے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو خادم ہوتا ہے اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔ لائٹیں اب دیکھ لیجئے، پنکھے، یہ ساری چیزیں آپ خود ذرا آگے بھی سوچئے کہ کن کن چیزوں کی ہمارے گھروں میں پرواہ نہیں کی جاتی۔ نہ صرف گھر والے بھی کوئی اور بچوں کو تربیت نہیں دے رہے ہوتے، اور ملازمین بھی اسی طرح پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ گھر والوں سے بڑھ کے ان کے آپ جا کے دیکھیے تو ایک بجائے 2 3 پنکھے اور کولر اور سب کچھ وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اگر اتفاق سے ان کے پاس واشنگ مشینیں ہیں، فریج ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو ان کی تو بات ہی چھوڑیے آپ۔ تو لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی باز پرس ہوگی۔ بس ہر ایک تم میں سے ذمہ دار اور نگران ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی کہ جہاں جہاں بھی اس کے پاس کوئی بھی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس میں اب دیکھیے ملک کے سربراہ سے لے کر گھر کے گھریلو ملازم تک بات آ گئی کہ اس کی اس سے بارے پوچھا جائے گا۔ اب دفتروں میں دیکھیے، ہاں دیکھیے، گھروں کو چھوڑیے نا آپ، دفتروں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سرکاری جو املاک ہوتی ہیں ان کا استعمال ہے کہ بل تو حکومت نے دینے ہیں، سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں تو ان کے پیٹرول کس طرح ذاتی استعمال کے لیے گاڑیوں یوز ہو رہی ہیں، اور اب دیکھیے کہاں کہاں تک ذہن جاتا ہے اور کہاں کہاں تک یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 303، وَعَنْ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ، کون؟ عمر بن شعیب بواسطہ اپنے والد اور دادا روایت کرتے ہیں، یعنی اس روایت میں پوتا، بیٹا، پوتا، باپ اور دادا تینوں شامل ہو گئے، یعنی تینوں ایک چیز۔ اس جو حدیث ہے اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور نماز کی وجہ سے ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اب یہ تینوں ہی ایک ہی بات فرما رہے ہیں، یعنی تینوں نے ایک ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس کو روایت کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ بھی حدیث کہ ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ جب 7 برس کا بچہ ہو گیا، 7 برس تک پہنچنے تک اس کو نماز سکھا دینی چاہیے اور اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کریں۔ اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ کو کھڑا کریں کہ بھی سارے مل کے نماز پڑھو، تو اس کو تاکہ عادت ہو جائے۔ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑے بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی اس کو اس
سیکھ لیتا ہے، اس عادت کو اپنا لیتا ہے، جس سے ہر دوسری جو بھی گھر کا طور طریقے ہوتے ہیں اس کو اپنائے جاتے ہیں، ان کی یعنی گھٹی میں وہ پڑ جاتی ہے کہ ہاں یہ ایک چیز ضروری ہے اور اس کو کرنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے نا چھوٹی سی بچیاں جو ہوتی ہیں، تو جن گھروں میں مائیں پردہ کرتی ہیں تو بچیاں بھی چھوٹی سی ہوتی تو کہتی ہے بھی ہمیں بھی سر پہ ہمارے وہ اسکارف ہو یا دوپٹہ ہو، تو چھوٹا سا دوپٹہ لے کے کتنی وہ بچیاں خوش ہوتی ہیں اور اتراتی پھرتی ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مسلمان عورت ہے، یہ جو ہماری بڑی جو ہے وہ سب کرے تو یہ کہ جو ہمارے ڈریس کا ایک حصہ ہے، تو ان کو شروع سے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ تو اس طرح بچے جب 7 سال کے ہونے تک، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو نماز سکھا دینی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ لڑکی کو تو ماں ہر نماز میں ساتھ کھڑے کے بچے کو بھی کرے۔ اب وہ رواں ہو گیا ہے تو اگر بڑے بچے یا گھر کے جو سربراہ ہیں، یعنی جو خاتون کے شوہر ہیں، اگر کیا جانا ہی چاہیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بڑے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، اور بلکہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جانا شروع کریں جب وہ نماز ان کو آ جائے۔ تو اسی طرح دیکھیے نا، اب یہ تو نماز ہے، روزے کا بھی اب وہ بچے جن پر ابھی روزے فرض بھی نہیں ہیں، یعنی بالغ نہیں ہوئے، ان کو بھی شروع سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چھوٹے سے ہمارے 6 سال کے بچے نے، 7 سال کے بچے نے روزہ رکھا، اور پھر ہم تو اگر اس کی رسمیں بنا دیتے ہیں کہ روزہ کشائی ہو رہی ہے، اب وہ بڑا ایک اہتمام کر کے کہ وہ کرتے ہیں، وہ تو ہم نے خیر وہ رسمیں بنا لی ہوئی ہیں اور کرتے ہیں، اور ٹی وی میں اس چیز کو بڑا وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے افطاری کے وقت کے کتنے سارے بچے چھوٹے چھوٹے اکٹھے کر کے جن کی پہلا روزہ رکھا ہوتا ہے تو ان کی روزہ کشائی ہو رہی ہوتی، چلیے ایک ترغیب بھی ہو جاتی چھوٹے بچوں کو دیکھ کے، لیکن وہ نمائش سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بات نماز کی ہو رہی ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا شروع کرو، نماز پڑھیں، کیا پڑھنی چاہیے، چلو شاباش اٹھو میرا بیٹا۔ پھر اسی طرح صبح فجر کے لیے تو خاص طور پر ہمیں اب ہم اٹھتے تو بچوں کو اٹھائیں، ان پہ ترس نہ کھائیں۔ اسکول کے لیے تو ہم ترس نہیں کھاتے، ان کو اسکول پہ ٹائم پہ بھیجنا ہے، لیکن نماز کے لیے ہم ترس کھا لیتے ہیں، اٹھاتے نہیں، وہ عادی نہیں بنتے۔ لیکن جب یہی بچے 10 سال کے ہو جائیں تو اب بھی وہ اگر نماز نہیں پڑھتے بغیر کہے اور شوق کے بغیر، تو اب نماز تو پڑھانی ہے، چاہے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے، چاہے ان کو مارنا بھی پڑ جائے۔ اب دیکھیں مارنے کا اب یہ آخری حد ہے کہ مارو، لیکن یہ مارنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں جواز یہ نکلتا ہے کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو تم ایسا کر سکتے ہو، کیوں کہ نماز ضروری لازماً پڑھانی ہے۔ اگر دیکھیے وہی بات ہے، پیار محبت سے نماز کی اہمیت بتا کے بچے کو اگر عادی ہم بنا دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں نماز پڑھنی ہے، اور وہ پڑھتا ہے نہ۔ وہاں بہانے چلتے ہیں کہ بھی میں نے جوگرز پہنے ہوئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، پہنے ہوئے تو پڑھ لو، پھر بھی پڑھ لو۔ تو یہاں پر رخصت دی جا رہی ہے نا، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اگر مارنا بھی پڑے تو مارا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ویسے نماز نہیں پڑھتے تو شاید مار کے خوف سے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خوف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو کہ بچے اکیلے اکیلے سوئیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں تو بعض اوقات بہن بھائی بھی اکٹھے سو جاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو مطلب وہی تھوڑے سے بڑے سے مراد کیا ہے، کوئی 4-5 سال کے ہو گئے 6 تک، تو اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اور کرنا نہیں بھی کرتے تو بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو بہن بھائیوں کو تو پہلے سے الگ کریں۔ پھر جو بھائی بھائی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دونوں بھائی اکٹھے سو جاؤ، خاص طور پر سردیوں میں ہوتا ہے کہ چلو جی ذرا کوزی محسوس کرتے ہیں، چلو ایک ہی بستر میں دونوں سو جاؤ۔ تو لیکن اگر 10 سال کی عمر تک بچے پہنچ گئے ہیں، خواہ وہ دونوں بہنیں ہیں یا دونوں بھائی ہیں،
تو اب ان کو الگ ہی سلانا ہے، ان کو اکٹھے نہیں سلانا، کیونکہ اس طرح اب کیا ہے، وہ عمر آ گئی ہے جب کہ ان کے وہ جو اندر جو ہے وہ جو جنسی جذبات ہوتے ہیں وہ بیدار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک تجسس سا لگ جاتا ہے ایک دوسرے کی جو باڈی ہے اس کے بارے میں یا کچھ بھی، تو ایسے کہیں سوتے میں بھی ہاتھ کہیں ادھر ادھر نہ لگ جائے، اور پھر یہ بات بہت آگے تک اخلاقی جو خرابیاں ہیں ان تک یہ پہنچنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے شروع ہی سے اس کی تعلیم اور تربیت کہ ان کو الگ سلایا جائے۔ تو یہ اب دیکھیے ہمارا یہ باب جو تھا یہ سارے کا سارا کیا تھا، اب یہاں تو یہ ختم ہو رہا ہے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت جو ہے وہ کرنا جو گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو اگر اچھی چیز کی تربیت دیں، اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس سے ان کو روکیں۔ اور یہ جو یہاں پر سزا دینے کا اس حدیث میں کہا گیا تھا تو یہ بھی تربیت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ بچوں کو کبھی، اب جیسا آج کل ماڈرن دور میں آ گیا کہ بچے کو ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہیے، اس کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ بچے کی بڑی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس پہ زیادہ آتی ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بچے کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ زد میں آئے گی اس کی، تو تبھی اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اگر اس کو ہم کہتے ہی کچھ نہیں ہے تو پھر تو دیکھیے آج کل تو کچھ لوگ جو ہیں، اگر ایک طرف مغرب کو دیکھ کر ہم اس ایکسٹریم پر پہنچ گئے ہوئے اسکولوں میں بھی، گھروں میں بھی، کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، تو دوسری طرف لوگ کچھ اس چیز کو تسلیم بھی کرنے لگے ہیں کہ ہم نے بچوں کو یعنی اگر بوقت ضرورت ہلکا پھلکی اگر اس کو مارنا پڑ بھی جائے تو اس کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ چیز دیر پا ہوتی ہے، الا یہ کہ بچے پھر زیادہ مارو تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر احساس ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اب دیکھیے کسی وہ حقیقت تک لطیفہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کوئی شخص یعنی مغربی ممالک میں تو اپنے بچوں کو بھی اگر آپ مارتے ہیں تو وہ ان کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے خلاف شکایت کرے جا کے، اور جو ماں باپ ہیں ان کو اس پر عدالت کی طرف سے بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی باپ تھا تو وہ وہاں پر اپنے بگڑے ہوئے بچے کو اس وجہ سے نہیں مار پاتا تھا کہ یہاں تو میری پکڑ ہو جانی ہے، تو وہ کہتے کہ جب جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ پاکستان اترا تو اس نے وہیں پہ اس کی جھوٹ ٹکائی شروع کی کہ آپ پتر تجھے میں اب بتاتا ہوں، یہاں کون ہے تجھے میرے سے بچانے والا، یعنی اس طرح سے باتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ضروری ہوتا ہے، اس کی تربیت کا ایک حصہ ہے، جس طرح آپ نے عورتوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھا نا کہ اگر آخری حد کے طور پر یہ رخصت دی گئی ہوئی ہے کہ عورت نہیں مان رہی سمجھانے سے، بستر اللہ کرنے سے، تو اب اس کو تھوڑا سا آپ مار بھی چاہیے، لیکن مارنا وہ ویشیوں کی طرح مارنا نہیں ہوتا، وہ صرف اس کو سرزنش کے طور پر ماں باپ ہوں یا استاد ہوں اس کو ہلکا پھلکا یہ اس کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جی نیا باب آ گیا، اور یہ باب حق الجاری والوصیت بہ، پڑوسی کا حق جار کون ہوتا ہے؟ پڑوسی، ہمسایہ، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو سورۃ النساء کی آیت ہے کہ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ رب ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ احسان کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ اچھا سلوک کرنا،
کہ بہت اعلیٰ سلوک کرنا، اور قرابت والوں، یتیم و قرابت والوں یعنی قریبی رشتہ دار اور یتیم، اس کے بعد سب سے پہلے والدین، کہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، پھر کس کے ساتھ کرو؟ قرابت داروں کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم، پھر مساکین، پھر قرابت والے پڑوسی، کہ وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور پھر وہ اجنبی پڑوسی جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری نہیں ہے لیکن پڑوسی ہیں، پھر اجنبی ساتھی، یعنی جو وہ ساتھی جو کو آپ کو کسی سفر میں آپ کو مل گئے، کسی جگہ آپ کے ساتھ انہوں نے کسی آفس میں کام کیا، کسی اسکول میں اکٹھے پڑھے، اسکول میٹ، کلاس میٹ، اور مسافر جن کے ساتھ آپ نے کوئی سفر کیا، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یعنی غلام وغیرہ کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اب اس پہ اتنی لمبی لسٹ آ گئی کس کس کے ساتھ احسان کا آپ نے برتاؤ کرنا ہے، لیکن اس میں سے اللہ یہاں یہ جو باب ہے ہمارا، اس میں پڑوسی کا جو حق ہے اس حسن سلوک کے بارے میں، اس کی ہمیں احادیث کے ذریعے سے ڈیٹیل ملے گی کہ ان سب میں پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 305 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یعنی دونوں سے ایک ہی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یعنی مسلسل تاکید کرتے رہے، کہ یعنی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلامی نمائندہ تھے نا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا تھا، تو وہ بار بار مسلسل تاکید کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کے بارے میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ اس کو وراثت میں بھی شریک بنا دیں گے۔ اتنا زیادہ پڑوسی کا حق کی تلقین کی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ دیگر قریبی رشتہ داروں کی طرح پڑوسی کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ تو چلیے آگے حدیث کچھ اور دیکھتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی ٹاپ کی حدیث تھی نا، کہ اتنی اہمیت ہے اپنے نیبر کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو زیادہ پانی ڈال لیا کرو، یعنی جب تم سالن پکاؤ، ہر سالن میں تو پانی نہیں ڈالا جا سکتا، اس کا تو یہ بگڑ کے رہ جائے گا، لیکن مراد یہاں سے کون سا سالن ہے؟ یعنی شوربے والا سالن۔ اور عموماً وہاں پر سالن کوئی عام ہماری طرح تو نہیں تھے نا، جیسے ہم بھنے ہوئے سالن بناتے ہیں، گوشت ہم تو سبزیاں بھی اسی طرح کی بناتے ہیں، اور دالیں بھی ہمیں وہ پسند ہیں جو کہ بھنی ہوئی ہوں۔ تو وہاں پر تو سالن ہوتا ہی شاذ و نادر تھا، اور پھر گوشت میسر آ گیا تو پھر اس کا شوربہ بنا لیا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ شوربے میں ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت ہاشم تھے، وہ روٹیوں کو چورا کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالتے تھے اور وہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہاشمہ کہتے ہیں چورا کرنے کو، چھوٹا کرنے کو، تو ان کا نام ہی ہاشم مشہور ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو زیادہ پانی ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ کیا فرق پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا شوربہ پتلا ہو جائے گا تو، لیکن اس سالن میں سے اپنے پڑوسیوں کو ضرور کچھ دو، کچھ پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی روٹی جو ہے وہ سالن میں بھگو کر ڈبو کر استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر یہ ان کے لیے تو بڑی ایک لگژری تھی، اور ہمیں تو اب میں بتا رہی ہوں تو شاید آپ کو سننا بھی اچھا نہ لگ رہا ہو، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ ان کا جو بیسٹ کھانا تھا اس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہی ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر ہی فرماتے ہیں کہ میرے خلیل
خلیل میرے دوست، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے اور اپنائیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں عام طور پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں پہلی حدیث میں یہی ابو ذر ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست، میرے خلیل نے مجھے نصیحت فرمائی کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گھر والے کو دیکھو اور ان کو اس میں سے بھلائی کا حصہ، یعنی بھلائی کا بھلا حصہ، اچھا والا جو حصہ ہے نا سالن کا، شوربے کا، وہ ان تک پہنچاؤ. اب حدیث تو تقریباً وہی لگ رہا ہے کہ ریپیٹ ہو رہی، لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی مختلف چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو ذر سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم شوربہ بناؤ، سالن پکاؤ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو بھی کھانا پکانا چاہیے، ان کے لیے کھانا پکانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ عورتوں کی ڈیوٹی نہیں کہ وہی پکائیں. ہم نے خود ہی اپنی یہ ڈیوٹیاں لگا لی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے جہاں اچھا کھانا کھانے کی اور پکانے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں باورچی ہی ہوتے ہیں جو کھانا پکاتے ہیں، چاہے وہ گھروں کے اندر ہوں یا بڑے اجتماعات اور فنکشن پہ ہوں. تو ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی. دوسری بات یہی کہ تو اس میں سے یعنی اس شوربے والے سالن میں سے یعنی کہ کسی ایسے گھر والے نہیں بلکہ گھر والوں کو دیکھو کہ یعنی کہ ان کے پاس سالن نہیں بنا ہوا، تو ان کو وہ سالن پہنچاؤ کہ ان میں سے اچھا جو حصہ ہے، یعنی اچھی جو اس میں کہ گوشت کا پیس ہے تو وہ پہنچایا جائے، وہ اس کو اچھے والا دو، یعنی کہ چھانٹ کے جو برا ہے وہ ان کو دے دو اور خود لو. یعنی ہمیں کتنی پیاری یہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو کسی کے گھر بھیجو، ایک تو ضرور بھیجو، ہو سکتا اس نے سالن نہ بنایا. اس طرح تک کہ پڑوسیوں میں صرف یہی نہیں کہ جو ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں، اب اگر ہم تصور کریں تو ہمارے تو ایک ایک دو دو کنالوں کے گھر ہیں، اور ہمارے پڑوسیوں کو کیا ضرورت پڑے گی کہ پانی ڈال کے گھر بھیجیں گے تو وہ کیا لیں گے یا پسند کریں گے کہ ان کو یہ دیا جائے. ہاں البتہ یہ ہمارے عام طور پہ ایک وہ ہے کہ ایک اچھی روایت کہ ہم کوئی اچھی یا ڈیفرنٹ چیز بناتے ہیں، جیسے کچھ حلیم بنا لی یا ہم نے کوئی حلوہ بنایا یا اسی طرح کی چیزیں جو عام طور پہ گھر میں روز کڑی بناتے ہیں جیسے عام طور پہ، تو ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ٹیسٹ کرے کہ روز تو یہ چیزیں بنتی ہیں. کوئی اسپیشل چیز جب آپ کو بناتے ہیں، کوئی اسپیشل ڈش بناتے ہیں تو ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے، اور جب کہیں سے ہمیں کھانا ایسا آتا تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر رمضان میں تو افطاری کے وقت ہماری جب دسترخوان پہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو لوازمات ہیں ان میں اور اضافہ ہو جائے تو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے. تو یعنی اگر ہم سب کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا، لیکن نئی ڈش کا اضافہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. اور جس کو دیکھیے نا کوئی پڑوسی، اس کو اگر کوئی ایسا غریب رہ رہا ہو، غریب اگر پڑوسی آپ کے ارد گرد نہیں ہے، آپ کے سرونٹ کوارٹر میں تو ہے نا، تو جب بھی آپ ایسی چیز پکائیں پڑوسیوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں، ہمارا سب سے پہلے کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سرونٹ کوارٹر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیں. معمول کا کھانا اگر آپ نے ان کے ساتھ بندش کا نہیں بھی کیا ہوا تو جب ایسی کوئی اسپیشل ڈش بناتے ہیں، کوئی آپ نے بریانی بنائی یا آپ نے اس طرح کوئی وہی بات ہے کوئی حلیم بنائی یا اس طرح کی چیز، تو آپ ضرور ان کو دیں. اور خاص طور پر میں آپ کو کہوں گی کہ وہ چیزیں جو کہ جن کی خوشبو ان تک جاتی ہے، یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے نا کسی حدیث میں کہ وہ کھانا اپنے پڑوسی کے گھر ضرور پہنچاؤ جس کی خوشبو ان تک پہنچ رہی ہو. اب گھروں میں تو فاسٹ ہو گئے، لیکن بعض اوقات واقعی خوشبو آ رہی ہوتی. صبح آپ اٹھے نا، باہر ایسے نکلتے، ہم لوگ تو خیر دیر سے ناشتہ کرنے والوں میں ہیں، تو صبح کہیں اب ذرا باہر نکل کے کہیں فرینچ ٹوسٹ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کہیں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور شہری کے وقت تو دیکھیے کیا ساری فضا کے اندر پراٹھوں کی خوشبو
پھیلی ہوتی ہے. تو جب خوشبو آ جائے تو پھر وہ چیز بھیجو کہ اس کو کھانے کا اگلے کا دل چاہتا ہے. جب جس چیز کی خوشبو چلی جائے تو آپ کسی کے بھی گھر میں جائیں یا اپنے ہی گھر میں ہو تو آپ کو نہ بھی بھوک لگی ہو تو ایسی چیز کو جب کوئی بن پک رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو خواہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ چیز ضرور اپنے پڑوسی کو بھیجیں، چاہے وہ آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے یا پھر کوئی آپ کے سرونٹ کوارٹر میں ہے. اب ایک حدیث اور چلیے ایک دو اور کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کیا گیا کون اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومنین کے زمرے سے ہی خارج ہو گیا. آپ یہ بات بغیر قسم کے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کا فرمانا ہی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے بات فرمائی کہ وہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں جس کے شر سے، جس کی شرارتوں سے، جسے تنگ کرنے سے اس کا جو پڑوسی ہو محفوظ نہ ہو. اب دیکھیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو وہی مطلب گھروں میں شور شرابہ اور دیر سے سونے کی عادت اور دعوتیں اور پارٹیاں اور میوزک اور ویسے بھی اونچی آواز میں لگانا وہ ہوتا ہے تو پڑوسی اس سے تنگ ہوتے ہیں، شور سے تنگ ہوتے ہیں. اس طرح سے اب دیکھیے آپ ہر وقت ہمارے بچے ہی اگر وہ کھیل میں لگے رہتے اور بار بار بال جو ہے وہ پڑوسیوں کے گھر میں جاتی ہے یا ان کے شیشے توڑتی ہے تو اور بار بار آپ کہتے ہیں کہ میں جا کے ان کی بیلیں بجا کے کہ ہاں ہمیں ہماری بال پلیز دے دیجیے، پلیز بھی نہیں کہتے، وہ گر گئی یا ہم لے لیتے ہیں. تو یہ تنگ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تنگ کرنے کا اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. خواہ کے کوئی لڑائی کے بہانے ڈھونڈنے، تو یہ سب آپ سمجھ سکتے. تو آپ نے کہا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ہم اب سب اس یہ دعا کرتے ہیں کہ اب الحمدللہ پھر عید الاضحیٰ ہمارے یعنی چند دنوں کے بعد آنے والی ہے. تو آج کے یہ جو دن ہیں جو ایام تشریق ہیں، یہ 10 دن جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو لوگ رکھ رہے ہیں اللہ ان کے بھی قبول فرمائے. اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ عید کا سارا معاملہ اختتام پذیر ہو، کیونکہ کورونا پھر زور پکڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی آگے وہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو اللہ پاک آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرتا چلا جائے. اور امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خصوصی رحم کرے. اور اب حج کا جو سارا وہ جو سلسلہ تھا وہ گزشتہ 2 سالوں سے اب تیسرا سال آ گیا ہے. نہ وہ رونقیں ہیں، نہ وہ برکتیں ہیں، نہ وہ حرم شریف کا جب ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو دل محسوس کے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. اور دنیا کے جو ہیں میلے ٹھیلے وہ سب چل رہے ہیں اور اللہ تیری گھروں کی مسجدوں پہ تیرے گھر پہ یہیں پہ بندشیں تھیں. ہم اسی سے شیطان ہمیں ڈرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق طیب عطا فرما. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما.
یا رب العالمین سب کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجات یا اللہ سب کی پوری فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب جو بچھڑ کے آپ تک پہنچے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خاص طور پر ہمارے والدین کو ربی اللہ ہماری فیملی میں سے جو 2 بچیاں آگے پیچھے اپنے بچے چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچی ہیں، عائشہ یہ لاہور کی والی بھی عائشہ اور کاموں کی والی عائشہ بھی، اللہ دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ان کے بچوں کا تو وارث ہے، ان کا گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔